اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھ لیں, سن لیں, ویڈیو پہ ہے. مگر مچھ کے آنسو نکل رہے ہیں تو خیر فیک ہوتے ہیں, بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں نے کیا ساری لائف. خود اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھیں, جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا ان کے تماچا ہے ان کے منہ پہ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہیرو آف دا ہیرو بنے گا وہ اینڈ میں رو رہا ہوگا کہ یہ میں ایک ایلوژن میں مارا گیا, میں نے ساری عمر ضائع کر دی. وہ الگ بات ہے, وہ دین کی باتیں نہیں کرتا, مگر وہ بات کیمسٹری کر رہا تھا کہ مجھے جو اصلی چیزیں چاہیے تھیں وہ ہے ہی نہیں میرے پاس. میری مفتی صاحب, یہ میرا آپ کو آخری جواب ہے. آئی نو میں نے آپ کو بہت انتظار کرا ہے, بٹ مجھے اچھا لگتا ہے, میں امیر انسان ہوں, مجھے لوگوں سے انتظار کرانا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں اتنا اہمیت نہیں دیتا تھا کہ آپ کو جواب دوں, لیکن یہ آخری جواب ہے. آپ نے کہا کہ غریب 500 سال پہلے جنت جائے گی نا, تو تم کیوں ویٹ کرتے ہو؟ تمہیں نہیں جانا 500 سال پہلے جنت, یہ فارچونر دے دو, رکشے میں جایا کرو, بس کی نیچے لٹکا پیچھے لٹکا کرو, غریب بن جاؤ, تمہیں تو جنت چاہیے, رائٹ؟ ہم بھی غربت کو ناپسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے, لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا, خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے. آپ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا, تو اس وہ غریب نہ تو بھی سے بغیرت ہے, نہ اس پہ کوئی الزام ہے, بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا, اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اسلام شروع سے آپ کو ایکٹیو, کبھی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام نے اسی وقت اسٹیمپ کر دیا تھا کہ تم لیتھارجک اور سلاث نہیں بن سکتے دنیا. بالکل ٹھیک ہے. ون آف دی بگیسٹ سنز ان دی بائبل, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورسڈ اٹ کہ بھئی سلاث از ناٹ اے مسلم. لیس منھا, ہم میں سے نہیں بھئی جو پڑھا رہا ہے. اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے, پیسہ آتا ہے, بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا, تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی. قرآن میں جگہ جگہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا یہ کیا ہے؟ بری چیز. قارون سے یہی تو ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر. قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے محنت کی ہے بھائی, اس نالج کے نتیجے میں ملا ہے مجھے, اللہ کا احسان تھوڑی ہے. اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے نا اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں, اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بی سے بغیرت کہنا شروع کر دیتے ہیں. قارون نہیں کہتا تھا, وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ, تباہ ہو جاؤ, نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو. کیا ہو گیا بھائی, تو اچھی سواری پہ گھوم گیا, کیا ہو گیا, تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا, تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے؟ تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے. لائف کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ اصل میں اسپریچول کوالٹی آف لائف ہے. جتنی کوالٹی آف لائف ہے نا کہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ, محلے میں آپ انٹر ہوں تو لوگ آپ مسکرا کے دیکھ رہے ہوں کہ یہ آیا ہے تو ہماری بہتری ہوگی, یہ ہوتی ہے کوالٹی آف لائف. صحیح. آپ کی وجہ سے محلے والوں کو روٹ لگا اور باہر روڈ پہ گاڑیاں بند ہوئی کیونکہ ساحل میاں کی 50 جو ہے نا ایس یو ویز نے گزرنا, یہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے. سمجھے, دس از مطلب قارون کو اسی وجہ سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں. قارون کو کیوں نہیں یونیورسٹی کے لیکچر کے لیے بلاتے تھے کہ ہاں بڑے پیسے بنائیں آ جائیں, سب کو پتا تھا یار اس نے اوور آل ایک کینسر کریٹ کر دیا ہے. ابھی جتنے بھی بلینئر تھے نا سب کو پتا ہے کہ یار 7% آف دا ورلڈ ویلتھ is inside the banks of these 2000 people. 7% of all the planet's wealth stagnate ہو گئی ہے. صحیح. سوچیں کیا کیا ہو سکتا تھا اس سے. تو میرے کاروبار کے بارے میں تم مت چھوڑو, تم مر جاؤ گے, یہ مال نو, شاہد انور کبھی بھی غریب نہیں ہوگا. میں تو تم لوگوں کو ہر سال شوق کرتا رہوں گا, پیسہ سب کچھ ہے, کماؤ بچوں. یہ ڈونگری 2% کے لوگ ہیں, یہ دھوکے باز لوگ ہیں, اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں, پیسے اپنے گاڑیوں میں گھومتے ہیں, لیکن کسی کو آگے بڑھنے. ایک بیسک پرنسپل جو ہے نا وہ جو کرٹیرین ہے وہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی اسپیکر کو, کسی بھی بندہ جس کے پاس مائکرو فون ہو, کوئی بھی بندہ جو کہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اس کو کوالیفائی کرنے کا سمپل سا کرٹیرین ہے وہ یہ کہ کدھر لے کے جا رہا ہے, واٹ از دا گول دیٹ ہی ہیز. اگر اس کے بس میں ہو سارا کچھ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا کچھ ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی, واٹس دی اینڈ ان مائنڈ دیٹ ہی ہیز, ویئر از ہی لیڈنگ اس ٹو. تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے. جب آپ اینڈ سے ریورس انجینئر کرتے ہیں تو فلسفہ خود ہی آیا ہو کے بچوں کو بھی آیا ہو رہتا ہے, یہاں تک کہ بچے تو برملا بولتے بھی ہیں, بڑے تو پھر شرما رہتے ہیں, شرمندگی میں نہیں بتاتے. فارچونر دے دو, رکشے میں جایا کرو, بس کی نیچے لٹکا پیچھے لٹکا کرو, غریب بن جاؤ. اچھا, ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, فارچونر میں گھوم رہے ہیں, جہازوں میں گھوم رہے ہیں, پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں, تو یہ منافق مولوی ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. منافق جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منع ہے, پیسہ کمانا منع ہے, خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے, دوسروں کو کیا کہتے ہیں, پیسہ کمانا منع ہے. کس نے کہا بھائی, ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے, نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے, پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے, اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے,
تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا. ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب, کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا, بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. مجھے یہ بات بتائی بھی گئی, اساتذہ کی طرف سے سمجھائی بھی گئی, اور زندگی نے پھر وہی تجربہ کر کے دکھایا بھی میرے سامنے کہ اگر فلسفہ درست کرنے والا اسپیکر کوئی نہیں ہے نا تو وہ اسپیکر نہیں ہے, وہ ایک پائٹ پائپر ہے جو آپ کو اپنے کسی راستے پہ لے کے جا رہا ہے جس کو شاید خود بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کو ڈیوسٹیٹ کر دے گا, اور اگر پتا ہے تو پھر جان کے کر رہا ہے. دنیا میں غریب نہیں ماننا چاہتا, مجھے ویٹ کرنا آئی ڈونٹ مائنڈ ویٹ, میں جنت کے لیے ویٹ کروں گا. لیکن کیا لگتا ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں, روزہ, نماز, حج یہ کرتا ہوں, کیا میں ویٹ کروں گا؟ نو. اسلام تو اتنا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کمپلیشن دی ہے کہ سب سے بڑا کام جہاد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مجاہد کو سب سے پہلے پکڑ کے لایا جائے گا کہ تو اپنے لیے کرتا رہا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے شہید کو جو اپنے لیے جان دے گیا, اللہ نے کہا اپنے لیے جان دی, لیگیسی کریٹ ہوگی, اور لیگیسی از دا فائنسٹ سیلنگ پروڈکٹ آف موٹیویشنل اسپیکرز. پاکستانی ہوں یا ہوں, آپ کے مرنے کے بعد نام ہوگا, مرنے کے بعد نام ہوگا. یہ کون سا دین سے انہوں نے سیکھا کہ مرنے کے بعد نام ہوگا؟ صحیح. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ نبی علیہ السلام نے کہا فیم اینڈ فارچون دو بھیڑیے ہیں جو کہ ریور میں ایسے انٹر ہوں گے, فیم اینڈ فارچون, اور یہ تو بنائی سیلیبریٹیز رہے ہیں, بیچتے ہی سیلیبریٹی ہوتے ہیں, فیم کا ٹوکن بیچتے ہیں نا. وہی میں سے کہا رہا دین نہیں پہنچا اس تک سب چیزیں بڑی جلدی پہنچ جاتی ہیں, اور جس تک دین پہنچ جائے نا اس کے بعد کچھ چاہیے نہیں ہوتا. کہ اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکہ دینے والی مشین جو ہے نا, وہ کہیں سے امریکہ سے, یوٹیوب سے یا پاکستان سے, ہزار پاکستان میں بھی نا, خالی ویسٹ نہ لگائیں. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہر کوئی یہ بیچ رہا ہے کہ زیادہ پیسے ہوں گے تو اللہ کے زیادہ کام کر سکو گے. نعوذ باللہ, مطلب اللہ تو یہ امیروں کے دین ہے اسلام. غریب بیچارے دوزخ میں جائیں گے کیا؟ حالانکہ جنت کی اور دوزخ کے ڈائلاگ ہمیں پتہ ہے. جنت دوزخ سے کہے گی بالکل صحیح ہے تیرے پاس کیا آیا, تو دوزخ کہے گی میرے پاس لیڈر آئے, میرے پاس عمراء آئے, میرے پاس محلوں کے بادشاہ آئے, اور تیرے پاس کیا آیا, تو جنت کہے گی میرے پاس تو غریبی آئے. غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے. غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے. جب بھوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھینتا ہے, لوگوں کے گھر توڑتا ہے, جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے. ایسے غریب میں نے دیکھے ہیں کہ قبرستان سے عورتوں کی لاش کو نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں, پکڑے گئے, کہتے ہیں غریب ہے شادی نہیں کر سکتے اس لیے کرنا پڑتا ہے. غریبی عیب ہے. بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا, اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے. دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سارے نہیں, بہت سارے سیاستدان, ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کیے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں. قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے. فرعون مالدار تھا, موسیٰ کیا تھے, کلیم اللہ غریب تھے. مجرم کون تھا؟ فرعون مجرم تھا, دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا. دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے. او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے, ہوس بڑھتی ہے. روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے. قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے, کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب. تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ختم ہو سکتی, ایسے ہی رہے گا. تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی, کما لے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے, انجوائے. کوئی بات نہیں, کوئی بھی اسے بغیرت نہیں. اگر اللہ راضی ہے, برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑا گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غریب بننے کے اوپر اکتفا کرنا اور اس کے اوپر شکر گزاری کرنا کہ مجھے اللہ نے کم دیا ہے میں شکر گزار ہوں, اس کی ٹریننگ موٹیویشنل ٹریننگ نہیں ہو سکتی نا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, بیکاز وہ سکہ بکے گا نہیں, اس لیے دے کیپ پمپنگ دا منی کارڈ ان. حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے ایک خاص عمر کے بعد 40ویں سال کے بعد تو عیاں ہو جاتی ہے حقیقت کہ آج سارا کا سارا بوجھ میں نے اپنے اوپر خود ڈالا. آپ میری بات نہ مانیں, بس بتایا کریں اپنے بچوں کو, جو بڑے ہیں, چھوٹے بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی, 15 14 15 16 17 بے شک بڑے بھی ہیں, سب کو ہفتے میں ایک دن ہسپتال لے کے جانا شروع کریں. اور جتنے بھی بزرگان ہوں وہاں پہ جو ہے نا ڈیتھ بیڈس پہ بیٹھے ہوئے, ان کا انٹرویو ریکارڈ کروائیں بچوں سے. پوچھو اگر تمہیں ٹائم مشین ملے واپس جاؤ تو کیا کرو گے؟ تو سب سے پہلے کہیں گے میں جا کے موٹیویشنل اسپیکر گولی ماروں گا, جس کی وجہ سے میں 50 سال اپنے پیسے کے پیچھے لگا رہا. اینڈ میں آگے کیا ہوا, نہ میرے رشتے دار میرے پاس ہیں, نہ میرے پاس سکون ہے, اور جنت تو گئی کہیں میں دور ہی کہیں چھوڑایا تھا. اب میں پچھتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم ریورس کرنے والی ٹریننگ کس سے لینی ہے. اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ بیسکلی یہ لوگ مینٹورز نہیں ہیں, سیلیبریٹیز ہیں. اچھا, آپ جینوئن مینٹورز دیکھیں گے نا اپنی لائف میں بھی, تو سیلیبریٹیز نہیں ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے ہاتھ پکڑ کے آپ کو, جیسے اسکالرز ہیں. جی بالکل, وہ دے شائی اوے فرام being famous. These people thrive on being famous. ان کا سکہ چلے گا ہی تب جب ٹی آر پی بڑھے گی, فالوور سبسکرائبرز بڑھیں گے. کہیں آڈینس یہ نہ سمجھ لے کہ موٹیویشنل اسپیکر ساری غلط ہیں, انہیں سننا بھی نہیں چاہیے, اور موٹیویشنل اسپیکنگ ایک ویسی غلط پیش ہے. جی نہیں بالکل بھی نہیں ہے. میں بہت اچھا سوال آپ کا. فلسفہ درست ہے تو آپ ہر بات جو کریں گے وہ موٹیویشنل اسپیکنگ. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا, کہیں سے بات کرو, بشیرم و نذیرا, دونوں باتیں بتاؤ. ٹھیک ہے, اسپیکنگ کی ٹریننگ اللہ نے خود نبی علیہ السلام کو دی. جی ہاں, علی بن ابی طالب سے بڑا کون ایلوکوینٹ اسپیکر تھا؟
علم کا جو دروازہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا علی بن ابی طالب کو. یو نیم اینی اسکالر رائٹ ناؤ جو کہ اسکالر جو کہ پیور ود دا پرپز چل رہا ہو, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. آپ یہ اسکالرس کی بھی لسٹ نکالیں. ڈاکٹر اسرار ٹو می از دا فائنسٹ موٹیویشنل اسپیکر بیکاز ہی واز ناٹ چیسنگ سبسکرائبرس. He had a mission. He stated from day one میرا مشن ہے, اور میں اس کو ڈسکرائب کر کے آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو ایک خالی ایگزامپل دے رہا ہوں ڈاکٹر اسرار کی, اتنے طارق جمیل صاحب جو وی نو کہ he has an end in mind. کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو شکل نظر آئے گی نا, اس کی تمہیں میں تیاری کروا رہا ہوں. یہ موٹیویشن, اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہونی ہے جو ہزاروں کروڑوں سال کی کامیابی کے لیے. یہ جو 30 سال کی کامیابی کا میٹر انہوں نے بیچنا شروع کر دیا نا, یہ اگینسٹ دا فلاسفی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ غیر مسلم ہیں تو ایون دے نو کہ وہ رانگ کیمیکلس کے اوپر بزنس کر رہے ہیں. یہ سیکنڈری ڈسکشن کی ان کی وین وی ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن اسپیکرس. اس کا سمپل سا انڈیکیٹر بتا دیتا ہوں. جتنے بھی پاکستان کے, انڈیا کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, دے کین ناٹ پٹ تھیولوجی ان دیئر کانٹینٹ. ان کی دکان بند ہو جائے گی اگر انہوں نے اللہ رسول کی بات کی تو. لٹرلی دکان بند ہو جائے گی. وٹ دے ڈو از دے پیسٹ دا حدیث ان آیت ایز اے اسٹارٹ اور دی اینڈ, کہ ڈسپیچ کر دیں کہ ہاں یار ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, پراپر کیپٹلزم کی ٹوکری بیچی ہے اور اس کے اوپر اسٹکر جو ہے نا وہ اسلام کا لگا دیا. موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا, یا کوئی بھی بندہ جو آپ کو پمپ کر رہا ہو, یو کین ڈو اٹ, بی اے مین, تمہارے اندر ہے دنیا, تم خود نکالو گے اس کو, ہاتھ ڈالو اپنے اندر, دیکھو تمہارے اپنے دل کو کہ کس طریقے سے دھڑکتا ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ بیسکلی ایک آپ کا ایڈرینلن اور ڈوپامین کیمیکل کے رش کو کہتے ہیں. دے کریٹ دیٹ رش. میں آپ کو پروفیشنل ٹرینر کے طور پہ بتا رہا ہوں, میری جو سلائڈز ہوتی ہیں نا, ہر سلائڈ کے پیچھے ڈی ویلیو لکھی جاتی ہے. وی رائٹ آئی رائٹ دیٹ کہ اس کے اندر ڈی ویلیو کہاں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ڈی ڈوپامین کے کون سے سینٹر کو ٹریگر کرنا ہے, کیونکہ الحمدللہ فلسفے میں بتا ہوتا ہے کیا بیچنے جا رہے ہو. اگر آپ اس کو بائی ڈیزائن, اگر ان کو تو آدھوں کو 99% کو تو یہ بایولوجسٹ نہیں ہے نا, دے ڈونٹ نو, مگر دے جنرل نو دا جنرل کانسیپٹ. کیا اگر لوگوں کو سینس آف اچیومنٹ بھی آ گئی نا تو میرا کام ہو گیا. سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ ڈوپامین ہے, اوکے, دیٹس D2. اس کا وڈرال جو ہے وہ 40 منٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ٹریننگ کے ختم ہوتے ہی, ویڈیو کے ختم ہوتے ہی اس وقت بہت پمپڈ ہوتا ہے, اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ڈیپر ڈپریشن کی فیز میں جاتا ہے. اس کا جو وڈرال ہے نا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ہر ویڈیو کا وڈرال 40 منٹ ہے بس, اس سے زیادہ اثر نہیں کر سکتے. وڈرال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کیمیکل اپنے سینٹر میں گیا, آپ کو بہت اچھی فیلنگ آئی, یو تھنک اوہ یس آئی ایم دا مین, میرے اندر سے شیر جاگ گیا, وہ خودی کا بسیرا میرے اندر ہو گیا اقبال کی. اور 40 منٹ کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں کہ خودی کون, کس کی خودی کی بات ہو رہی تھی, خودی کون ہے, اقبال کہاں پہ لکھ رہا تھا. اس بھائی صاحب نے جو مجھے بات بتائی تھی, وہ واپس پھر ویڈیو چلاتا ہے اپنے بارے میں جاننے کے لیے. وہ پھر ویڈیو ریپلے کر رہا ہوتا ہے جو کہ کسی کیلیفورنیا میں یا پھر کسی خوشاب میں یا لاہور کے کسی سینٹر میں چل رہی ہوتی ہے, کسی موٹیویشنل اسپیکر کی. وہ ویڈیو چلا کے اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس کریٹ کر ہوتا ہے. نعوذ باللہ, یہ حالات ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کاؤنٹر کر سکتا کہ یار مطلب ماشاء اللہ اسلامک ویڈیوز ہیں, ہماری بھی ویڈیوز ہیں ڈاکٹر اسرار کی, وہ بھی تو بار بار ایک بندہ دیکھتا ہے نا موٹیویشن لینے کی. ٹو ڈو واٹ؟ To get motivated to no not to get motivated, to be motivated, to be motivated, to do something, to do something. In the end کیا ملتا ہے آپ کی ویڈیوز کے بعد اور ڈاکٹر صلاح کی ویڈیو کے بعد؟ دینا پڑتا ہے. زکوٰۃ اور صدقے دینے پڑتے ہیں, صحیح, جان دینی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. دھوپ میں کھڑے ہو کے دعوت دینی پڑتی ہے آپ کو. لاہور کی سڑکوں کے اوپر پلیک کارڈز لے کے چلتے ہیں یوتھ کلب کے بچے, اسلام آباد میں دیکھیں کیا کر, یہ مل رہا ہے یا جا رہا ہے؟ یہ تو سب کچھ جا رہا ہے. آپ تو ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہیں. صحیح. بائی تھیوری یو آر موٹیویٹنگ دیم ٹو گیو. یہ ذرا دھیان میں رکھیے گا. میں آپ کو اس کی کوئی ایگزامپل دیتا ہوں جن لوگوں کو تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ میں کوئی مولویوں والی بات کر رہا ہوں. بل گیٹس, رچرڈ برینسن, یہ دلائی لاما کے پاس کے دلائی لاما کے اسٹوڈنٹس بتا رہا ہوں آپ کو, جس کی وجہ سے دلائی لاما بھی بتا دیں کہ وہ جو نیپلیز منک جو کہ اس وقت کا ان کا موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ فلسفہ دیتا ہے ان کو. اس لیے 2190 اس وقت ہو چکے ہیں بلینئرز, ان میں سے 50% نے پلیج کر دیا کہ ہم زندگی میں سارا پیسہ دے کے جائیں گے. اچھا, فلسفہ جب کلیئر ہوتا ہے نا تو پیسہ دینے والا بندہ بن جاتا ہے. اور فلسفہ چاہے جس کا بھی فلسفہ ہو, کیونکہ نیچرل کیمسٹری تو اللہ نے بنائی ہوئی نا, اسلام اسی لیے تو خوبصورت ترین دین ہے, وہ اسی کیمسٹری سے بات کرتا ہے. صحیح. اس بندے کی وجہ سے یہ سب بلینز آف ڈالر, 2000 ملٹیپلائی بائی $1 billion, ملٹیپلائی بائی whatever billions that they all have. ایون بیزوس نے کہہ دیا میں 50% دے کے جاؤں گا. اچھا, 190 وہ ہیں جنہوں نے کہا 100% دے کے جائیں گے. بل گیٹس نے بھی کہہ دیا میں $10 million دوں گا اپنے بچوں کو, اس کے علاوہ دوں گا, ادروائز دے ول بیکم گریڈی اینڈ دے ول بیکم لیزی, ایروگینٹ. اس نے 18 انڈیکیٹرز بتائے ہیں, گوگل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بل گیٹس نے بھی اپنے $80 billion دے دیے. صحیح. کیوں دے دیے؟ یہ کون سا موٹیویشنل اسپیکر ہے جو بتاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں بتائے گا. یہ صرف اسپرچل لیڈرز ہی بتاتے ہیں. میں دلائی لاما اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے پاس کیس اسٹڈی ہے. جب یہ ڈاکٹر اسرار بات کرتے ہیں, وائی ڈو یو تھنک کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پیپل ہو آر مسلمز آر لسننگ ٹو دس, اف یو آر پمپنگ دا انڈیویجولزم آف دا پرسن, یو آر نیور گوئنگ ٹو بیکم میک somebody a giver unless you put a collectivism philosophy in there. چاہے وہ جس مرضی مذہب کے تھرو ادھر آگے گر جائیں, تب تک آپ گیورز پروڈیوس نہیں کر سکتے. اینڈ unless you are producing true givers, and that's my belief, and کسی جگہ بھی کوٹ کرنا ہو ضرور کیجیے, I will prove it through science. Unless you are actually producing true givers in your own house, then you are the biggest problem this planet is suffering from. یہ وہی سیلفش لیچیز ہیں جو کہ پروڈیوس ہو رہی ہیں کہ مجھے یہ مل جائے, میں اتنا بن جاؤں. کبھی بھی نہیں ہوتا کہ موٹیویشنل اسپیکر آ کے کھڑا ہو کے لیٹس گیو ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو. صحیح. ہر کوئی کہتا ہے لیٹس گیٹ ایوری تھنگ, آئی کین ڈو دس, آئی کین ٹیک ایوری تھنگ, آئی ول سلیپ وین آئی ایم ڈائنگ, آل آئی وانٹ از ایوری تھنگ. یہ والے ان کے نعرے جو ہیں نا, یہ بڑا سیلفشنس کریٹ کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے مینشن کیا. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے. کیپٹلزم کو آئے ہوئے جمعہ 8 دنوں میں 1783 میں تو پیدا ہوا کیپٹلزم. 1700 سے پہلے کے موٹیویشنل اسپیکرز
کیا باتیں کرتے تھے ذرا سوچیں, ہمیں پتا ہے وہ کیا باتیں, روحانیت کی باتیں, وہ سوشل ویلفیئر اور گیونگ کی باتیں کرتے تھے, وہ سیلیبریٹیز تھے اس وقت. یہ اس وقت کے ایک بھی اسپیکر کا نام نہیں اس وقت وائرل ہوتا, اس کی کتابیں نہیں بکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے دینے والے لوگ تھے, وہ لوگوں کو اصلی باتیں بتا رہے تھے. حالانکہ سوشلسٹ, میں سوشلسٹ نہیں ہوں کہیں سے بھی, فار اے ریزن. کارل مارکس کو اگر اتنا ہی پتا ہوتا نا تو منہ کے بل نہ گرتی اس کی فلاسفی. جو جتنے بھی مارکسسٹ لوگ اسلام میں مارکسزم اور مارکسزم میں اسلام ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کسی اور لیکچر میں آئیں. دا کوشچن از, اس وقت کے موٹیویشنل اسپیکر ایٹ لیسٹ ٹرو ٹو دا کیمسٹری تھے. کیمسٹری کیا ہے؟ عبدالستار ایدھی اور کسی بھی ایک پولیٹیشین کا نام لے آ رہا ہوں, نیم اینی آف دیم, چاہے وہ PMLN کا ہو یا PTI کا ہو, ایک ساتھ کھڑا کریں اور اندر کی آوازیں لگوائیں سب سے, کون بہتر ہے, who do you want to be. Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the politician or the billionaire or the Bill Gates or the Jack Ma's. They'll be like, یار اینڈ میں مجھے یہی بننا ہے, یہ میں چاہے راستہ ہی نکالوں, گول میرا یہ ہے, کیونکہ میں نیچرل اٹریکشن کو ڈینائی نہیں کر سک رہا ہوں. اندر کی کیمسٹری کی آوازیں کچھ ہو رہا ہے. صحیح. میں, آپ میری بات نہیں کسی کو سمجھ آ رہی کہ میں بہت زیادہ آلٹرسٹک اور وہ آئیڈیلسٹ ہوں, تو آپ وہ کیا ہے ایپل, جو آپ نے ایپل رکھا ہوا ہے, اس کا CEO کا کیا نام ہے, اسٹیو جابس. اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھ لیں, سن لیں, ویڈیو پہ ہے. مگر مچھ کے آنسو نکل رہے ہیں, وہ تو خیر فیک ہوتے ہیں, بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں نے کیا ساری لائف. خود اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھیں. جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, ان کے تماچا ہے ان کے منہ پہ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہیرو آف دا ہیرو بنے گا, وہ اینڈ میں رو رہا ہوگا کہ یہ میں ایک ایلوژن میں مارا گیا, میں نے ساری عمر ضائع کر دی. وہ الگ بات ہے, وہ دین کی باتیں نہیں کرتا, مگر وہ بات کیمسٹری کر رہا تھا کہ مجھے جو اصلی چیزیں چاہیے تھیں وہ ہے ہی نہیں میرے پاس, میری فیملی کوئی نہیں ہے. آئی ہیڈ ٹو اسٹیل اوے دا ٹائم, اسٹرپ اٹ آؤٹ سو دیٹ آئی کین ایکچولی گیو اٹ ٹو مائی اون سیلف. یار پیسے کریئر کا مطلب خود ہوتا ہے نا. آپ بتائیں اسٹیو جابس کی بیگم کا نام ہے, she does not have a career, na. See, the thing is, he was chasing the career, and this career word is a cancer which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease. Cancer ho ya AIDS ho, polio ho ya typhoid ho, سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہوئی نا وہ اس کریئر ورڈ کی وجہ سے ہوئی, جو کہ ڈپینڈنٹس پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ساری عمریں گزار دی انہوں نے بغیر کسی, اپنے بچوں کی شکلیں دیکھے, 6-8 مہینے ہو جاتے ہیں یہ. کیوں؟ امریکہ گیا ہوا ہے نوکری کرنے, وہاں پہ ڈالر کما رہا ہے. کوریا گیا ہوا ہے, وہاں پہ ڈالر کما رہا ہے. اور انگلینڈ گیا ہوا ہے, 6 مہینے بعد آتا ہے اور بالکل ایسے ملتا ہے جیل سے چھوٹ کے آیا ہوا ہے, اور پھر اگلے دن PIA کا فون آتا ہے, وزٹنگ ٹائم از اوور, واپس جائیں اپنی جیل میں. دس از an hypnotic state that everybody is in, and everyone knows that if given a chance they were going to push the reset button so fast that no motivational speaker in this way is going to even realize what happened.